دوسری جانب یوم استحصال کشمیر کے موقع پر آزاد جموں کشمیر کی قومی اسمبلی سے اس وقت شہباز شریف خصوصی خطاب کر رہی ہیں۔ جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب، جناب خواجہ فاروق احمد صاحب، اپوزیشن لیڈر آزاد جموں کشمیر اسمبلی، معزز اراکین قانون ساز اسمبلی آزاد جموں کشمیر، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اگست کا مبارک مہینہ ہے جس میں آج سے 77 سال پہلے پاکستان حضرت قائد اعظم کی عظیم قیادت میں اور لاکھوں مسلمانوں کی عظیم قربانیوں سے مارز وجود میں آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج سبز ہلالی پرچم تلے پاکستان کے عوام زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اسی حوالے سے 5 اگست کی بھی ایک بڑی اہمیت ہے، کیونکہ 14 اگست سے پہلے 5 اگست آتا ہے، اور آج کے دن ہندوستانی حکومت نے غاصبانہ طور پر مقبوضہ جموں کشمیر میں وہاں کے رہنے والے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں کے جو حقوق تھے ان کو بھی چھین لیا، اور آرٹیکل 370 اور دفعہ 35A کا خاتمہ کر کے مقبوضہ کشمیر میں جو کہ غیر ریاستی لوگ ہیں ان کو بھی آباد ہونے کا غیر قانونی حق دے دیا گیا۔ شہریت اور وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی جائیدادیں ناجائز طور خریدنے کا ان کو ناجائز حق دیا گیا۔ یہ وہ ظالمانہ اقدام ہیں جو تواتر کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں آزادی کا حق مانگنے والے لاکھوں کروڑوں کشمیریوں کے ساتھ پچھلے 77 سال سے یہ ظلم روا رکھا گیا ہے۔ حضرت قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرگ قرار دیا ہے، اور یہ وہ ایک جملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائی اور بہن آزاد نہیں ہو جاتے، جب تک کہ ان کو ان کے بنیادی حقوق مہیا نہیں ہو جاتے، پاکستان ہمیشہ کی طرح ان کی پوری اخلاقی امداد کرتا رہے گا، اور ہمیشہ کی طرح ان کے لیے تمام عالمی ادارے ہیں ان کے دروازے پر دستخط دیتا رہے گا، جب تک کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر میں بھائیوں اور بہنوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا۔ اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا جب ایک سجدہ شکر ہم بجا لائیں گے، جب مقبوضہ کشمیر کے عوام ہندوستان کے غاصبانہ
قبضے سے آزاد ہوں گے اور اس دن انشاءاللہ کشمیر مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج 77 سال گزرنے کے باوجود بھی کشمیر کی وادی ہزاروں لاکھوں کشمیریوں کی خون سے سرخ ہو چکی ہے، اور جو ظلم کے پہاڑ ان کے اوپر ڈھائے گئے ہیں وہ داستان پوری دنیا کے سامنے ہے۔ آج ہم 5 اگست کو اپنے کشمیری بھائیوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کی عظیم جدوجہد کی داستان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کے کوس کے لیے، ان کے مقصد حیات کے لیے، جن ہزاروں لاکھوں کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آج ہم ان کی اس عظیم قربانیوں کو ہم پوری طرح سراہتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ کبھی بھی ان کی اس قربانی سے گریز نہیں کیا جائے گا، اور انشاءاللہ یہ قربانیاں کبھی رائیگاں نہیں جائیں گی۔ آج ہم چودھری غلام عباس، سردار ابراہیم خان، میر وائز محمد یوسف صاحب اور مرد آہن سید علی گیلانی، محمد اشرف صحرائی، الطاف احمد شاہ، مولانا عباس انصاری اور ان تمام بزرگوں، نوجوانوں اور کارکنوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اس تمام عرصے میں اپنے نظریے کے لیے ایک تحریک چلائی، دلوں کو گرمایا، اور شبانہ روز انہوں نے کشمیریوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی اور ہندوستان کے جبر کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اور ہم سلام پیش کرتے ہیں محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ کو، جناب یاسین ملک صاحب کو، جناب میر واز عمر فاروق صاحب کو، شبیر احمد شاہ صاحب کو، مسرت عالم بھٹ صاحب کو، وانی صاحب کو، جنہوں نے بڑی دنیا کی سب سے بڑی جیل میں کئی سال صحبتیں برداشت کی، ظلم برداشت کیا، ان کے گھر والوں کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا، اور ایک بڑے فوجی محاصرے میں ہندوستان کے نرغے میں انہوں نے ہر قسم کا ظلم برداشت کیا، مگر گردن کو جھکایا نہیں، اور سنگینوں کے سائے میں کشمیر بنے گا پاکستان جیسے فلک شگاف نعرے لگائے، جس سے کہ ہندوستان کے ایوان لرز جاتے ہیں۔ ان کے نعروں کی بڑھتی ہوئی گونج کو روکنے کے لیے ہندوستانی فوج نے کیا کیا جرم نہیں کیا، کیا کیا ظلم نہیں ڈھایا، اس نے ہندوستان کی تمام ان کارروائیوں کو خاک میں ملا دیا، اور وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ کشمیریوں کا خون ضرور رنگ لائے گا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سردار ابراہیم، سردار عبدالقیوم خان، سردار سکندر حیات خان سمیت تمام مرحوم قائدین کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے تمام عمر کشمیر کوس کے لیے آواز اٹھائی، اور ان تمام کارکنوں کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، جنہوں نے کشمیریوں کی آزادی کے لیے ہر قسم کی قربانی دی، مگر
ہندوستان کے ظلم اور ستم کے آگے انہوں نے سر کو جھکنے نہیں دیا۔ آج دنیا میں فلسطینی اور کشمیری نسل در نسل اپنی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو ظلم آج غزہ میں ڈھایا جا رہا ہے، 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں، ہزاروں بچے ان کو شہید کیا گیا، اور ہر روز آج جو کل گزرا ہے، جو پرسوں گزرا ہے، غزہ کے اسکولوں میں جو طالب علم ہیں، نہتے طالب علم، ان کو دن رات شہید کیا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی فوجیں جو ظلم ڈھا رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس سے بدترین کوئی اور مثال نہیں ملتی، مگر فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی قربانیاں، ان کا عزم صمیم اور ان کا فولادی وعدہ کہ ہم فلسطین کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں گے اور ان کو اپنا حقوق دلوائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کشمیری بھائی اور بہن اور فلسطینی بھائی اور بہن، ان کی جو قربانیاں ہیں وہ نہ صرف یکساں ہیں، ایک ہی طرح کی ہیں، وہ رنگ لائیں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے اپنی فوج کے ذریعے جس طرح کے ظلم ڈھائے ہیں فلسطین میں، اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کو جس طرح ہوا میں اڑایا ہے، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلے کو جس طرح ان کی توہین کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بھی کوئی مثال عصر حاضر میں نہیں ملتی۔ ابھی حال ہی میں تہران میں اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا گیا، اور پاکستان سمیت دوسرے اسلامی ممالک میں نہ صرف سوگ منایا گیا بلکہ اس کی بھرپور مذمت کی گئی، اور غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اور ابھی مسجد اقصیٰ کے امام نے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کی بات کی، تو اس 80 سالہ نیک صفت انسان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ ہندوستان کبھی بھی فلسطین کی طرح کشمیر کو اپنا حصہ بنا نہیں سکے گا، اور ہندوستان کبھی بھی جتنا بھی ظلم ڈھالے وہ اسرائیل بن نہیں سکے گا۔ انشاءاللہ ضرور ایک دن آئے گا، اور جلد آئے گا، جبکہ ہندوستان کو بھی اور اسرائیل کو بھی اس ظلم کا حساب دینا پڑے گا، اور ناجائز جو قبضے انہوں نے کیے ہوئے ہیں اس سے ان کو انشاءاللہ عظیم ان دونوں قوموں کو آزادی ملے گی انشاءاللہ۔ آج پوری پاکستانی قوم ہندوستان کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کی بھرپور مذمت کرتی ہے، اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ جب ہندوستان کو اپنے جو کیے ہوئے وعدے پورے کرنے پڑیں گے۔ خود آنجہانی نہرو نے کشمیر میں پلیبسائٹ کرانے کا وعدہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اور سیکورٹی کونسل کی قراردادیں، وہ پکار کر کشمیریوں کا حق دلوانے کی یاد دلواتی ہیں۔ عالمی برادری سمیت پاکستان اور کشمیریوں نے بھارت کے ان تمام اقدامات کو مسترد کیا۔ اقوام متحدہ اور OIC ان
भारत के गासिबाना फैसलों की पूरी तरह इनको रिजेक्ट कर चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि आज के दिन ये वाज़ेह और दो टोक पैगाम दुनिया को मिलना चाहिए और भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। भारत के हुक्मरान अपने कलम से एक तरफा तौर पर कश्मीरियों की तकदीर का फैसला ना कर सकते हैं, ना कश्मीरियों का हक छीन सकते हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा और ज़रूर उनको उनका हक मिलेगा। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से न्यूक्लियर ताकत है और ये हमारे दिफा का एक हिस्सा है, हमारा हक है। कभी भी पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर ताकत को एग्रेशन के लिए कभी सोचा तक नहीं। लिहाजा बेहतर रास्ता यही है कि हम अमन का रास्ता अपनाएं और बैठकर इन तनाज़ात को हल करें। हिंदुस्तान को होश के नाखून लेने पड़ेंगे कि उसको अच्छी तरह इल्म है कि पाकिस्तान की तरफ वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकता कि अल्लाह ताला ने हमें ये ताकत अता फरमाई है कि हम ऐसी आंख को नोच लेंगे और पांव तले रोल देंगे जो कि पाकिस्तान की तरफ उठेगी। लिहाजा दानिशमंदी का तकाजा ये है, अमन का रास्ता यही है कि आएँ मिल बैठकर न सिर्फ कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत उनको मुहैया करें और ख़त्ते में अमन कायम करें, बल्कि फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को उनका हक़ मुहैया करें ताकि फ़लस्तीन आज़ाद हो और दुनिया में अमन कायम हो। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तमाम रास्ते तबाही की तरफ जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के दिन ये पैगाम हिंदुस्तान को और इसराइल को वाज़ेह तौर पर पहुंचेगा कि अमन का रास्ता वाहिद रास्ता यही है कि कश्मीरियों को और फ़लस्तीनियों को उनका हक़ बिला ताख़ीर उनको दिया जाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब। उन्होंने कहा कि कश्मीर की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ देने वालों खराज अक़ीदत पेश करते हैं। पिछले 77 साल से कश्मीर में जुल्म जबर जारी है। कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया। आलमी इदारों के दरवाजे पर पाकिस्तान दस्तक देता रहेगा जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता। 77 साल गुजरने के बाद भी कश्मीर की वादी कश्मीरियों के खून से रंगी हुई है। आज हम 5 अगस्त को अपने कश्मीरी भाइयों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हुकूक को ग़ज़ब किया गया। मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम के इक़दामात से ज़िंदगी अजीरन कर दी गई है। हज़ारों बच्चों को शहीद किया गया। हिंदुस्तान कभी भी इसराइल की तरह कश्मीर को अपना हिस्सा नहीं बना सकता। बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं, बाकी रास्ते तबाही की तरफ जाते हैं। ऐसा कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों के हुकूक को ग़ज़ब किया गया है। कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया है। आलमी इदारों के दरवाजे पर पाकिस्तान दस्तक देता रहेगा जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता। आज 77 साल गुजरने के बाद भी कश्मीर की वादी कश्मीरियों के खून से रंगी हुई है। आज हम 5 अगस्त को अपने कश्मीरी भाइयों को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।